اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی اس آیت میں پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فساد فی الارض کرنے والے ہیں۔ ان میں سے پہلی سزا یہ ہے ان یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے گا، اور یہ سزا ہے قتل کرنے والے کی۔ اور اس کے بعد وَيُصَلَّبُوا، اور صلیب دیے جائیں، سولی دیے جائیں، یہ سزا ان کی ہے جو قتل بھی کریں اور مال بھی چھینیں۔ اور تیسری سزا یہ ہے اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ سزا ہے اس کی جو ڈاکہ ڈالے، قتل تو نہ کر سکے لیکن مال چھین لے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور جو کوشش کرے ڈاکہ ڈالنے کی لیکن نہ قتل کر سکے نہ مال چھین سکے، اس کے لیے یہ چوتھی سزا ہے۔ اور ينفوا من الارض، کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ جو سزائیں اسلامی سزائیں ہیں ان میں دو طرح کی سزائیں تو وہ ہیں جس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی ہیں۔ حدود کی سزائیں ہیں اور قصاص کی سزا۔ حدود کی سزائیں جو ہیں اس میں ڈاکہ ہے اور چوری ہے، زنا ہے، تہمت لگانا کسی بے گناہ عورت پہ، اور پھر شراب پینا۔ یہ 5 جرائم ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں، اور ان سزاؤں میں رد و بدل کرنا یا ان سزاؤں میں سفارش کرنا یہ سخت ممنوع ہے۔ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا ہی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دوسری سزا ہے قصاص کی۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے، اس کے لیے اس میں چونکہ گنجائش رکھی گئی ہے معافی کی، اس لیے اس میں 3 صورتیں ہیں قتل کرنے والے کے لیے۔ جس نے قتل کیا، یا تو اس قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر اس سے دیت وصول کی جائے گی، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کرنا چاہیں تو اس کی بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ لیکن قصاص کی سزا میں اور حدود کی سزاؤں میں فرق یہی ہے کہ حدود کی سزائیں جو ہیں اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا قاضی یا کوئی بھی حکمران یا جج، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قتل کی سزائیں ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اس میں 3 طرح کے آپشن ہیں۔ قتل، اگر مقتول کے ورثاء قتل ہی چاہیں تو قتل کیا جائے گا، اور اگر ورثاء دیت لینا چاہیں وہ دیت بھی لے سکتے ہیں، اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری استثنائی صورت اگلی آیت میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ۔ یہ سزائیں 4 دی جائیں گی ڈاکہ ڈالنے والوں کو یا قتل کرنے والوں کو۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم کو ان پہ قدرت حاصل ہو جائے، تمہیں ان مجرموں پہ قدرت حاصل ہو جائے۔ قدرت حاصل ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیں۔ قدرت حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے گرفتار ہونے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی، اور ان کی توبہ جو ہے وہ عام معاشرے میں محسوس کی جائے کہ فی الواقع یہ توبہ کر چکے ہیں، ان جرائم سے دور ہو چکے ہیں،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں پھر ان کو وہ سزائیں تو نہیں دی جائیں گی جو بغاوت کی وجہ سے یا فساد فی الارض کی وجہ سے انہیں دی جانی تھیں، وہ سزائیں ان کی معاف ہو جائیں گی، لیکن جو حقوق العباد کے بارے میں ان سے زیادتی ہوئی ہوگی یا تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے یا وہ حقوق معاف کرائیں گے یا وہ حقوق واپس کریں گے۔ مثال کے طور پہ چوری کی سزا تو ہے ہاتھ کاٹ دینا۔ اب اس میں چوری میں ایک تو یہ حدود کی سزاؤں میں سے ہے، اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ اب اگر چور جو ہے وہ فی الواقع سچے دل سے توبہ کر چکا ہے، جہاں تک ہاتھ کاٹنے کی سزا کا تعلق ہے وہ تو اس کی معاف کر دی جائے گی اس کی سچی توبہ کی وجہ سے، جس کی گواہی عام معاشرہ بھی دے کہ واقعی یہ آدمی تائب ہو چکا ہے۔ لیکن جو مال اس نے چوری کیا ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، وہ مال اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ توبہ جس کا دوسرا مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو حدود کی سزائیں ہیں ان میں سے توبہ سے جو حقوق اللہ ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن جو دنیا کا معاملہ ہے وہ باقی رہے گا، وہ اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری بات جو اس آیت میں ہے اور جس کی مفسرین نے وضاحت بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں جہاں ارشاد فرمائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع کا استعمال فرمایا ہے، ان یقتلوا یصلبوا تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا، یہ سارے صیغے جو ہیں یہ جمع کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں فساد فی الارض جو ہے کسی اسلامی حکومت کے نظام کو درہم برہم کر دینا، اسلامی حکومت کا جو چلتا ہوا سسٹم ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک آدمی چوری کرے وہ ایک الگ صورت ہے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالے وہ الگ صورت ہے، لیکن ایک پورا گینگ ہو اور ایک پوری پارٹی ہو، ایک پورا گروہ ہو تو اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ ملک کے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہیں۔ لہٰذا یہاں مراد اس سے یہی ہے کہ پورا ایک گینگ ایسا ہو یا پورا ایک گروہ ایسا ہو یا پورا جتھا ایسا ہو جو مل کے یہ کارروائیاں کرنے والا ہو، اس صورت میں یہ سزائیں دی جائیں گی ان کو، اور یہ سزائیں صرف ان لوگوں کو نہیں دی جائیں گی جو موقع پہ پکڑے جائیں گے، بلکہ جو پکڑے جائیں گے ان کے پیچھے جو جماعت کی قوت ہوگی، جو پارٹی کی قوت ہوگی، جو وڈیرے اس کے پیچھے ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یہ جمع کا صیغہ اسی لیے ہے کہ اتنے بڑے جرائم جو ہیں یہ فرد واحد کا کام ہوتا نہیں، فرد واحد جو ہے وہ تو انتہائی مجبوری کی حالتوں میں کرتا ہے، لیکن جو اتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اغوا کر لینے اور اس کے بعد پھر کروڑوں کے مطالبے کرنے کہ اتنے کروڑ لے کے تو ہم اس مغوی کو چھوڑیں گے، یہ جرائم جو ہیں یہ ایک آدھ آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بعض اوقات تو پورا گینگ ہوتا ہے، پوری پارٹی یا پوری جماعت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے حکمران ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں جو یہ کام کروانے والے ہیں۔ اس لیے ان سزاؤں میں جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ وہ جو مجرم جو موقع پہ پکڑے گئے ہیں ان کے پیچھے جتنی بھی قوت ہے، خواہ وہ وڈیروں کی قوت ہے یا کسی حکمران کی قوت ہے یا کسی جماعت کی یا پارٹی کی یا گروہ کی قوت ہے، وہ سارے کے سارے مجرم ہیں اور یہ سزا ان سب کے لیے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ باقاعدہ عمل بھی کیا۔ ایک بچے کے قتل میں 4 آدمی شریک تھے،
جو یمن کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ امیر المومنین 4 آدمی ملوث ہیں ایک بچے کے قتل میں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فیصلہ لکھ کے بھیجا کہ اگر ایک آدمی کے قتل میں پورے یمن کے لوگ ملوث ہوں گے تو میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ 4 آدمی اگر ملوث ہیں تو 4 کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی واضح کی ہے کہ یہ اتنے جو بڑے جرائم ہیں اس طرح کے، ڈاکے ڈالنے، چوریاں کرنیاں، مال چھین لینا، قتل کر دینا، یہ عموماً 1-2 آدمی کرتے نہیں ہیں، یہ تو پورے کا پورا گینگ اور پوری کی پوری پارٹی اور پوری کی پوری جماعتیں یا پھر ان کے پیچھے جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اگر پھر واقعی اسلامی حکومت ہے تو اس حکومت کو ان کا زور اور قوت توڑنے کے لیے جتنے بھی اس کے پیچھے ذمہ دار لوگ ہیں سب کو سولی چڑھانا چاہیے، سب کے ہاتھ پاؤں کاٹنے چاہیے، سب کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ جو نظام ہے نا، ایک تو یہ بات ہے کہ شریعت نے گواہیوں کی یا سزا دینے کے لیے شرائط کڑی رکھی ہے، بعض اوقات وہ شرائط پوری نہیں ہوتی۔ زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، جو بھی ہے، ان کی جو شرائط ہے سزا دینے کے لیے وہ شریعت نے بڑی کڑی رکھی ہے، بعض اوقات وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر سزائیں بڑی سخت ہیں۔ پھر اگر فی الواقعی اس پہ عمل کیا جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ملک میں امن و امان نہ ہو اور ملک میں فساد برپا رہے۔ اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے امیروں کو۔ زانی ہے، اس نے 4 گواہ اس کے لیے پورے نہیں ہو رہے جس طرح شریعت کا مطالبہ ہے، لیکن یہ بات معروف ہے یا لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا یہ آدمی ہے بدکار، اس صورت میں شریعت یہ نہیں کہے گی کہ اس کو آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ معاشرے میں غلاظت اور گند پھیلاتا رہے، بلکہ پھر اس کے لیے تعزیرات کا قانون ہے، اور تعزیرات میں قاضی یا جج جو ہے اس کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لے کے جیسی سزا چاہے اس کو دے دے۔ چور کے اوپر چوری کا الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن معاشرے کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ آدمی یہ چور ہے، اگرچہ اس کی شرائط پوری نہیں ہوئی، اگرچہ اس کے ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کا جرم جو ہے وہ معروف ہے لوگوں میں، تب بھی شریعت جو ہے وہ قاضی کو یہ اختیار دیتی ہے اس کے لیے کم یا زیادہ سزا جو ہے وہ خود اپنی طرف سے اس کو دے دے، اس کو آزاد نہ چھوڑے، تاکہ باقی جو معاشرہ ہے یا وہ آزاد پھر کے باقی لوگوں کا امن اور چین جو ہے اسے برباد نہ کرے۔ اور ایک صورت جو ہے وہ شریعت نے یہ بھی رکھی ہے، اگر کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے ضرورت ہو کہ کوئی گینگ ہے مجرموں کا اور کوئی پارٹی یا جماعت ہے مجرموں کی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کسی غلط راستے پہ چلا گیا، کسی کے بتانے پہ، کسی کے اکسانے پہ، کسی کے اشتعال دلانے پہ، اس صورت میں اگر حکومت یہ دیکھے کہ اگر ان لوگوں کو سزا دی گئی تو ملک میں اور بھی زیادہ فتنہ فساد برپا ہوگا، بعض اوقات مجرم لوگ جو ہیں وہ اتنے قوی ہو جاتے ہیں کہ ان کو سزا دینا حکومت کے بس کی بات نہیں رہتی۔ بنو نذیر کے معاملے میں خود یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو سزا دینا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی جو ہے اسے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرا دیں گے ان یہودیوں کو ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے اور جو انہوں نے کام کیے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے آدمی ہیں، تو آپ سارے میرے آدمیوں کو قتل کروا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ جواب نہیں دیا، 2 دفعہ جواب نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، لیکن وہ بدبخت اڑ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کھڑا رہا کہ نہیں، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں چھوڑوں گا نہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن ان کو سزا تو دی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن جو سزا انہیں قتل کی دینی تھی اس سے صرف نظر کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے بھی عبداللہ بن ابی کے لیے 2-3 دفعہ یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی وجہ سے اجازت نہیں دی کہ اس کو اگر قتل کیا جائے گا تو پھر اور زیادہ مصیبت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ فتنے کو دبانے کے لیے جو منحرف لوگ ہیں یا جو مجرم لوگ ہیں ان کو عام معافی دے دی جائے تو معاملہ سنبھالا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے امن و امان کے لیے یہ ضروری ہے، تو حکومت کو اس بات کی اجازت بھی ہے کہ ایسے گروہوں کو کنٹرول کر کے ان کو عام معافی دے دے، لیکن ان سے ضمانت لے لے کہ آئندہ کے لیے وہ یہ جرائم نہیں کریں۔ ایک اور بات جو قابل توجہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جرائم کی سزائیں بتا دیں کہ اگر یہ جرم کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی، لیکن یہ قرآن مجید کا بڑا اچھا اسلوب ہے اور بڑا ایک مربیانہ انداز ہے کہ قرآن مجید جہاں کہیں ذکر کرتا ہے گناہوں کا یا گناہوں کی سزا کا آخرت کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے، ساتھ ہی لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی اور توبہ کی رغبت بھی دلاتا ہے۔ ایک آیت میں گناہوں کی سزا بتا دی کہ ان جرائم کی یہ سزا ہے، اور اگلی آیت میں ساتھ ہی توبہ کی رغبت بھی دلا دی، فرمایا کہ الا الذین تابوا، یہ سزائیں ہے تو صحیح ان جرائم کی، ان گناہ گاروں کو یہ سزائیں تو ملیں گی، ہاں اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، کم از کم اس کی آخرت کی جو سزا ہے وہ اس سے بری ہو جائے گا، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہے۔ اور پھر اسی توبہ کے حوالے سے اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو یا جرم کرنے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے۔ پہلی تو توبہ کی رغبت دلائی کہ ہاں اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے معافی ہو جائے گی، اور توبہ سے بھی آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ الیہ لعلکم تفلحون، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تلاش کرو وسیلہ، وسیلہ کا معنی ذریعہ، اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ پہلی بات تو توبہ کی ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرو، اور اس وسیلے کی ایک جو اہم ترین بات تھی اس کا ذکر بھی فرما دیا، اور وہ اہم ترین اس کا جو جز تھا یا اس کی شک تھی وہ بتا دی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے وسیلہ تلاش کرو اللہ کے قریب پہنچنے کا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ اب یہ وسیلے کا جو مسئلہ ہے چونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بزرگ آدمی کو پکڑنا چاہیے، اس کی بیعت کرنی چاہیے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو وسیلہ بنانا چاہیے، اس کو ذریعہ بنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ لوگ ایسے وسیلے کیوں بناتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور نیت کیا ہوتی ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جن بزرگوں کو، جن اولیاء کو یہ اپنا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور جنہیں یہ لوگ اپنا وسیلہ بناتے ہیں وہ تو اولیاء اور وہ بزرگ جو ہیں وہ خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں. یرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کے محتاج اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. بات اللہ نے بڑی واضح فرما دی کہ گمراہ لوگ یا مشرک لوگ جن کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جن اولیاء کو، جن بزرگوں کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو سچے اولیاء ہیں، جو سچے بزرگ ہیں، ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے محتاج رہتے ہیں اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اس لیے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. آگے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں تو یہ وضاحت فرمائی کہ جن کو اللہ تعالیٰ، جن کو لوگ اپنا وسیلہ بناتے ہیں، وہ اولیاء اور بزرگ جو ہیں وہ تو خود اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اور یہ سراسر ان کی گمراہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی ہم نے بیعت کر لی یا ان کا ہاتھ ہم نے پکڑ لیا یا ان کو ہم نے اپنا وسیلہ بنا لیا تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے کا عمل بتایا ہے وہ یہ ہے جاہدوا فی سبیلہ. جاہدوا جہاد سے ہے. ایک تو جہاد ہے میدان جنگ کا، اس جہاد کو عام طور پہ قرآن مجید نے قتال کہا ہے. جو میدان جنگ کا جہاد ہے اس کو قرآن مجید نے قتال کہا ہے. لیکن یہاں جو اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ پکڑو، ذریعہ بناؤ جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ تک پہنچنے کا. جہاد کا مطلب یہ ہے کوشش کرنا، اور صرف کوشش کرنا نہیں بلکہ اس میں لڑنے کا مفہوم بھی ہے کہ لڑائی کرو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لڑائی بلا شبہ جہاد اکبر وہی ہے جو میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، جو مشرکوں اور کافروں کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ قتال کا لفظ نہیں ہے، جہاد کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ امن میں بھی جب انسان اپنے گھر میں ہے اور جب انسان اپنی روٹین کے کام کر رہا ہے تب بھی انسان کو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اللہ کے قرب کا ذریعہ حاصل کرنا چاہیے. اور وہ جہاد جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہے بلکہ ہر طرح کا جہاد ہے. شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا ہے، بعض اوقات اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اپنے بہن بھائیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اپنے گلی محلے کے لوگوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ شیطان تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے،
اور شیطان جو ہے وہ اپنی تہذیب اور اپنا کلچر اور اپنا دین اور اپنے عقائد وہ سارے پھیلانا چاہتا ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا شیطان سے فائٹ کرنے کے لیے ہر طرح کا جہاد جو ہے انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا بڑا جامع لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری طرح کے جہاد تمہیں کرنے پڑے گا۔ شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں، جتنے بھی طاقتیں کام کر رہی ہیں اللہ کے دین کے خلاف، ان ساری طاقتوں سے، ان ساری قوتوں سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہ ہے وسیلہ۔ اور بعض دوسری آیات میں جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے ایمان اور صالح اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلی بات ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔ یہ باقی جتنے بھی واسطے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جن کو تم واسطہ بناتے ہو ان کا تو اپنا یہ حال ہے کہ وہ میری رحمت کے محتاج ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن کوئی ایسا واسطہ کام نہیں آئے گا جس کا قرآن اور حدیث سے ثبوت نہ ہو۔ ایمان کا واسطہ بتا دیا، پھر آگے فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اپنی مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اور وہ وسیلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، اور ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے لوگ وہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ ایمان اور نیک اعمال یہی ہے وسیلہ جو جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایمان اور نیک اعمال، اور جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور دوسری آیت میں فرما دی کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نیک اعمال میں سے سب سے آگے ہے، کہ انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے باطل قوتوں سے لڑتا رہے مسلسل، خواہ وہ باطل قوت اپنے نفس کی ہو، شیطان کی ہو، بیوی کی ہو، بچے کی ہو، یا کسی اور حکمران کی ہو، یا کسی اور آدمی کی ہو۔ شیطانی قوت جو بھی ہے، جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے سرکش ہیں، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اور یہ وسیلہ اللہ نے بتایا کہ یہ ہے وسیلہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اور جن کو وسیلہ تم بنانا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وسیلے کام نہیں آئیں گے، اس لیے وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے۔ یہ دو چیزیں ہیں وسیلہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایمان میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی اور بھی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو وسیلہ ہیں، جو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باطل عقیدہ ہمارے ہاں موجود ہے،
وسیلہ پکڑنے کا، اس کی نقلی دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے گمراہی کے لیے، باطل عقائد کے لیے ایسے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ فی الواقع بڑی جلدی گمراہ ہوتا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھوں کا وسیلہ چاہیے، چلنے کے لیے پیروں کا وسیلہ چاہیے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا وسیلہ چاہیے، اور چلنے کے لیے ٹانگوں کا وسیلہ چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ کا وسیلہ چاہیے. وسیلے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم نے چائے بنانی ہے تو کیتلی کے وسیلے کے بغیر کیسے بناؤ گے؟ روٹی پکانی ہے تو توے کے بغیر کیسے پکاؤ گے؟ ایسی فضول اور ایسی واہیات مثالیں ہیں کہ جاہل آدمی تو بڑی جلدی اس کے دماغ میں آتا ہے کہ واقعی ان چیزوں کے وسیلے کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک ضعیف یا موضوع حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ہی حضرت ابراہیم کو اپنا وسیلہ بنایا ہو، حضرت اسماعیل کو اپنا وسیلہ بنایا ہو، حضرت موسیٰ کو اپنا وسیلہ بنایا ہو، حضرت عیسیٰ کو اپنا وسیلہ بنایا ہو، حضرت اسحاق کو یا حضرت اسماعیل کو اپنا وسیلہ بنایا ہو. کوئی ایک موضوع سے موضوع حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اپنے سے جو بڑے بزرگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ کہے کہ یونس بن متی جو ہے وہ مجھ سے افضل ہے وہ جھوٹا ہے. اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے چونکہ یہ دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میں نہیں مانگوں گا، میرا بھائی یہ مانگ چکا ہے. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کی عزت اور احترام کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ کسی دوسرے نبی کی توہین کرنے کے لیے کسی دوسرے آدمی، کسی دوسرے پیغمبر کی تعریف مت کرو. مدینے میں واقعہ ہوا یہ، ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے. مسلمان غیرت مند تھا بیٹھا ہوا وہاں، اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. کہنے لگا کہ ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہے ہو. دونوں کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھ سے پہلے انہیں قبر سے اٹھا دیا گیا یا پھر جو بے ہوشی طاری ہوئی اللہ تعالیٰ کے جلوہ فرمانے سے اس کی وجہ سے ان کو مستثنا کر دیا گیا بے ہوش ہونے سے، بے ہوش ہوئے ہی نہیں، یا پھر مجھ سے پہلے ان کو اٹھا دیا گیا، یہ مجھے پتہ نہیں. دوسرے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین گوارا نہیں کی. مسلمان کو کچھ کہا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعریف فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مجھ پر فضیلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے پہلے اٹھیں گے. اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ کہے کہ یونس علیہ السلام مجھ سے افضل ہیں وہ آدمی جھوٹ کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی انا سید الانبیاء، سید الانبیاء میں ہی ہوں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے نبی کی توہین کر کے یہ بات کہے تو وہ غلط کہے گا. اگر کوئی مسلمان بھی اس نقطہ نظر سے کہے سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے مقابلے میں باقی انبیاء کی توہین اور تحقیر ہو تو وہ غلط ہے. ہاں البتہ حقیقت کے اعتراف پہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا، لیکن حقیقت کا میں اظہار کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ میں سید الانبیاء. حقیقت کے اعتراف پہ ایسی بات کہنی یہ غلط نہیں ہے. لیکن اس احترام کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیلہ بنایا.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو صحابہ کرام میں سے بھی کوئی ایک صحابی 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی صحابہ کرام کی. کسی ایک صحابی سے ایسی بات ثابت نہیں یا ایسی دعا ثابت نہیں اس نے دعا کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات واضح بھی فرمائی. جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس آئے اور آ کے یہ بات کہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے جب تو ہم انہیں وسیلہ بناتے تھے دعا کا, ان سے دعا کرواتے تھے, بارش ہو جاتی تھی. اب وہ نہیں ہے, لہٰذا آپ کو دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں, آپ کو دعا کا وسیلہ بناتے ہیں, آپ دعا کر دیجئے. اس میں کتنی باتیں حضرت عمر نے واضح فرما دی. ایک بات تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, اب ان کے پاس نہیں جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی دعا نہیں سنا سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کی قبر مبارک کو چھوڑ کے جو زندہ شخصیت تھی اپنے میں سے جس کو افضل سمجھا اس کو دعا کا وسیلہ بنایا کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اور یہ اس حد تک تو قطعاً حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے انسان کو. جو بھی آدمی اپنے سے کوئی نیک اور متقی پرہیزگار محسوس ہو اس کے لیے اپنے لیے دعا کروانا یہ کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا وسیلہ بالکل درست ہے, ایسا وسیلہ جائز ہے. لیکن جو فوت ہو چکے ہیں یا پھر اس طریقے سے یہ کہنا کہ فلاں کے صدقے دعا قبول فرما لے, اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں. اور وسیلے کی جو 2 اور قسمیں جائز ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیرے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, اس میں میرا کسی قسم کا اور طمع یا لالچ نہیں تھا, تو یا اللہ تو وہ میرا نیک عمل قبول, نیک عمل کے واسطے سے یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے, یہ میری تکلیف دور کر دے. یہ حدیث سے ثابت ہے اور معروف واقعہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے, بارش آ گئی, وہ غار کے اندر چلے گیا, غار کے اندر پتھر آ گیا اور پھر ان لوگوں نے یہی عمل کیا, وہاں پہ اپنے اپنے نیک اعمال پیش کیے کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ فلاں میرا نیک عمل تیری رضا کی وجہ سے ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا. اور پتھر کا ایک حصہ ہٹ گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا یہ درست ہو اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری چیز جو جائز ہے وسیلہ بنانے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنایا یا دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک, یا اللہ جو تیرے نام ہیں ان کے واسطے سے میں تو اسے سوال کرتا ہوں. اور اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں. اللہ کا نام, اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے لیے یا اللہ تو غفور رحیم ہے, یا اللہ تو مہربان ہے, یا اللہ تو ودود ہے, یا اللہ تو ستار ہے, یا اللہ اپنی صفات کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دے. یہ کہنا بالکل درست اور جائز ہے انشاءاللہ. نیک اعمال کے ذریعے دعا کرنی بالکل جائز ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور تیسری یہ کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا, نیک آدمی سے, اگر اس کو وسیلہ کہا جائے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی آدمی کو یا کسی بزرگ کو نام لے کے یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں کے حق سے, فلاں کے واسطے سے یا فلاں کے صدقے سے ہماری دعا قبول کر دے یا ہماری پریشانی دور کر دے, اس وسیلے کا کتاب و سنت سے ثبوت نہیں ہے اور یہ بالکل باطل ہے اور اس سے آگے بڑھ کے شرک کے راستے کھولنے والا عقیدہ ہے.
لہذا وسیلہ جو ہے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وسیلہ کہا ہے پہلے نمبر پہ ایمان ہے اور دوسرے نمبر پہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال میں سے بھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ فرمایا ہے، ایک تو اسی آیت میں اور ایک دوسرا سورہ صف میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہاں بھی وہی ارشاد فرمائی کہ نیک اعمال میں سے جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس کو وسیلہ بناؤ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات وسیلے میں اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، وسیلہ ڈالنے میں اللہ تعالیٰ کی توہین اور اللہ تعالیٰ کی تحقیر بھی پائی جاتی ہے۔ مثال ہم یہ دیتے ہیں وسیلے کے لیے، کسی بڑے افسر تک ہم نے پہنچنا ہے تو براہ راست ہم اس تک نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے اسے بات منوانے کے لیے، اور پھر اسی وسیلے کے ذریعے سے ہمارے گجرات کے مولانا صاحب ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی ولی بننا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے پیر سے منظوری اس کی ہوتی ہے، پھر پیران پیر کے پاس اس کی فائل جاتی ہے، وہ منظوری دیتے ہیں، پیران پیر وہ فائل آگے حضرت علی کو بھیجتے ہیں، حضرت علی اس پہ دستخط کرتے ہیں، حضرت علی سے دستخط ہونے کے بعد پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فائل جاتی ہے، وہاں سے منظوری ہوتی ہے، پھر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اتنے واسطے ہیں درمیان میں، اور دلیلیں وہی ہیں کہ چلنے کے لیے پاؤں کے وسیلہ چاہیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا وسیلہ چاہیے، دیکھنے کے لیے کان آنکھوں کا وسیلہ چاہیے، سننے کے لیے کان کا وسیلہ چاہیے، لیکن اس میں وہی مصیبت ہے کہ بیچارے عام لوگ نہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ دین کا شعور ہوتا ہے۔ جب ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ فلاں گورنر یا وزیر تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، اس گورنر یا وزیر کے بارے میں ہمیں یہ قطعی طور پہ علم ہے کہ وہ ہمارے حالات سے لا علم ہے، ہمیں اسے ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ کیا یہی عقیدہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو نہیں جانتا؟ اس میں اللہ وسیلہ، اللہ کے درمیان وسیلہ بندے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ڈالنے سے اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ اور پھر انسان بعض اوقات وسیلہ یوں بھی ڈالتا ہے کہ جس آدمی کے پاس جانا ہے وہ تو رشوت خور آدمی ہے، میں سیدھا جاؤں گا تو مجھ سے رشوت طلب کرے گا، کوئی اگر وسیلہ لے کے جاؤں گا تو پھر بغیر رشوت کے کام ہو جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے؟ قال ربکم ادعونی فاستجب لکم، کوئی شرط رکھی اللہ نے بات ماننے کے لیے، دعا سننے کے لیے، دعا قبول کرنے کے لیے اللہ نے کوئی شرط رکھی ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس آدمی سے سفارش جس آدمی کے پاس جانا ہے، جس سے کام کروانا ہے، وہ بڑا کوئی اکھڑ مزاج آدمی ہو، بد مزاج آدمی ہو، آدمی خود براہ راست چلا جائے تو اس کے گلے پڑ جائے کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے؟ اللہ تو غفور اور ستار ہے۔ اور پھر جس آدمی کے پاس ہم اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں، ممکن ہے اس کو وہ سفارش بھی سن لے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہے کہ جو آدمی میرے پاس مقدمہ لے کے آیا ہے، جو کام لے کے آیا ہے، میں اس کی ذرا تحقیق کروا لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی جھوٹا ہو، مجھے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور پھر جو آدمی کام کرنے والا ہے، گورنر ہے یا وزیر ہے، وہ چاہتا ہے بھائی میں اس کا کام کر دوں، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کا کام کر دیتا ہوں، کیا وہ
اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 100 میل دور یا کراچی سے آیا فلاں جگہ آیا ہے، اپنے واسطے سے، اپنے ذریعے سے یا اپنی طاقت سے کراچی جا کے یا وہاں پہ اس کا کام آپ خود کر دے، وہ کہے گا جی مجھے پتہ نہیں وہ آدمی کہاں رہتا ہے، بلاؤ اس کو، میں اس کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں، وہ جا کے اپنا کام کر۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ جس کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ کو وسیلہ چاہیے کہ کوئی میں ہرکارہ اپنا تلاش کروں یا قاصد تلاش کروں یا کوئی اور پولیس والا تلاش کروں جو کام اس کا کر دے جا کے؟ یہ وسیلے کی جتنے بھی مثالیں ہیں، دنیاوی مثالیں، بظاہر وہ دیکھنے کو واقعی بڑی اپیل کرتی ہیں کہ ہاں ان وسائل کے بغیر تو واقعی کام نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسیلے کی مثالیں دینا، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ کی ذات جو ہے ان مثالوں سے بہت ہی بالا ہے۔ اللہ لا علم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی صفات جو ہیں وہ کسی انسان میں آ نہیں سکتی، اس لیے انسانوں کی مثالیں دینا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل ہی باطل ہے۔ اور پھر دنیا کی مثالیں جو ہے نا، ان میں اگر کتاب و سنت کے مطابق کوئی مثال دے دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی مثالوں سے دین کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان دین کو دنیا کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ نے کتاب و سنت میں بتا دیا، قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی مثالوں سے ثابت ہو یا نہ ہو، دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دنیا کی مثالیں اپنی جگہ، لیکن اگر وسیلے کا تصور قبول کر لیا جائے یا یہ تصور صحیح ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے بہت زیادہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اب جو اللہ تعالیٰ نے پہلے گناہوں اور جرائم کی سزائیں بتائیں، توبہ کی رغبت دلائی، اور پھر اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے ایک اور بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، اگر ہو ان کے پاس، ما فی الارض جمیعا، جتنے بھی زمین میں دولت ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے دن حال یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی دولت ہے، اگر وہ ساری کی ساری دولت ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور بھی ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ وہ مال ہے جو انسان اپنی جان کو آزاد کروانے کے لیے دیتا ہے کسی کو، اپنی جان کو آزاد کروانے کے لیے جو مال کسی کو دیا جاتا ہے اس کا نام ہے فدیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ زمین میں جتنی بھی دولت ہے، یہ ساری کی ساری دولت، اور اگر اتنی ہی دولت اور بھی اس کو دے دی جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے وہ ساری دولت صدقہ کر دے، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کی جائے گی ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ بڑی سخت آیت ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جو لین دین کا معاملہ ہوگا دولت سے تو ہوگا نہیں،
دولت جو ہے وہ تو یہاں اس دنیا میں ہے آزمائش کے لیے. قیامت کے دن نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی، نہ یہ پیٹرول ہوگا، نہ دوسری دھاتیں ہوں گی، نہ کوئی اور چیز مادی چیز ہوگی. وہاں تو لین دین ہوگا انسان کے اعمال کے ساتھ. جس نے کوئی ظلم کیا ہے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اپنے ساتھ لینے پڑیں گے. لیکن یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کی ہے کہ تم لوگ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے، جتنے بھی لوگ حرام کھاتے ہیں، سارا یہ دنیا کا جو مال ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. قتل و غارت ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، ڈاکے ہوتے ہیں، چوریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے. یہ سارے کے سارے جرائم جو ہیں 99% جرائم جو ہیں یہ مال اور دولت کے طمع اور لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. کتنے ورثاء ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی ورثاء نہیں ہوتے لیکن مالکوں کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ان کی وراثت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ اس کا صحیح اندازہ کرنا اور اس کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کرنا یہ آج ہے بڑا مشکل کہ انسان اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھے، انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھے، انسان اپنی آنکھوں کے سامنے مجرموں کو دیکھے، انسان اپنی آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھے. یہ اس دنیا میں ہے تھوڑا مشکل، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، جنہیں اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، وہ یقیناً احساس کرتے ہیں اس دنیا میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی ہے یہ بات کہ یہ دنیا کا جو مال ہے جس میں تم چند ڈالروں کے لیے، چند ریالوں کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ باداشتی کرتے ہو، چوریاں کرتے ہو، ڈاکے کرتے ہیں، انسان قتل و غارت کرتا ہے، خوریزی کرتا ہے تھوڑے سے مال کے لیے. اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کا مال، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں ساری دولت جتنی بھی ہے، جتنی انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری کی ساری دولت موجود ہے. وہ دولت تمہارے پاس ہو قیامت کے دن، بلکہ اتنی ہی اور بھی دولت ہو تمہارے پاس، اور وہ تمہیں کہا جائے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دو تو تم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قیامت کے دن حال یہ ہوگا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، بڑے گہرے دوست وہ بھی ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے. جو دنیا میں بڑے گہرے دوست تھے وہ بھی ایک دوسرے سے حال نہیں پوچھیں گے. یبصرونہم، فرمایا کہ ایسی بات بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے. اپنے پاس کھڑا ہوگا جو جس کے ساتھ چار یاری تھی، اللہ معاف کرے چار یاری کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس کے ساتھ دنیا میں بڑی دوستی تھی، ساری رات بیٹھ کے تاش کھیلتے رہے، ساری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھتے رہے، ساری رات بیٹھ کے ویڈیو دیکھتے رہے. فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے پاس ہی کھڑے ہوں گے. یبصرونہم، دکھائے دیں گے ان کو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش آج اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے. بیٹا جہنم میں جاتا ہے، چلا جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں. اپنی اولاد کے لیے انسان کتنی کرپشن کرتا ہے. ہاں جی، سٹینڈرڈ نہیں ہو رہا، بچے نہیں مان رہے، بیوی نہیں مان رہی، گھر میں فلاں چیز ہے، بچے جا کے دوسری جگہ پہ ٹی وی دیکھتے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں، بچے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بیوی یہ مطالبہ کرتی ہے. بصاحبت ہی، انسان چاہے گا کہ بیوی جہنم میں چلی جائے، میں جہنم سے چھٹ جاؤں. باخی، انسان چاہے گا میرا بھائی جہنم میں چلا جائے، میں جہنم سے چھٹ جاؤں. وفصیلت التی تؤوی، حتیٰ کہ پوری پارٹی جس کے لیے جان، کتنے قتل ہو گیا الیکشن میں، فلاں کی پارٹی کے لیے، فلاں کے فیور میں، جی فلاں اس کی طرف سے لڑ رہا ہے، اس کی طرف سے لڑ رہا ہے، اس کی طرف سے مر رہا ہے، اس کی طرف سے مر رہا ہے. یہ پارٹیوں کے لیے جانیں دینے والے بیوقوف اور احمق لوگ
قیامت کے دن کہیں گے بیوقوفو قیامت کو کہنے کا کیا فائدہ، آج کہو کہ جاؤ جہنم میں، تمہارے لیے میں نہ ووٹ مانگتا ہوں نہ تمہاری میں دفاع کرتا ہوں، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم شرابی ہو، تم زانی ہو، میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ کہنے کا موقع آج ہے، اس کے بعد موقع نہیں آئے گا کہ فسید اللہ تو ہوئی، یا اللہ ساری پارٹی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، ہاں جی چٹھا کی برادری ہے، جی برادری ہے، کیا کریں، برادری والے آ گئے ہیں دروازے پہ۔ ہمارے حلقے سے ایم این اے صاحب تھے، وہ ایم این اے صاحب الیکشن کے موقع پہ آ گئے، والد صاحب کہنے لگے جی مولوی صاحب نمازیوں میں کہو سانو ووٹ دیں تو تسی بھی سانو ووٹ دو۔ والد صاحب نے کہا کہ ایک شرط پہ میں خود بھی دوں گا اور نمازیوں کو بھی کہوں گا، نماز پڑھنی شروع کرو، نماز پڑھا کرو، نماز کا وعدہ کرو تو میں ووٹ دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا۔ ہمارے سرداروں کا اور ہمارے جو لیڈر ہیں، جنہیں ہم لیڈر سمجھتے ہیں اور جنہیں ہم اپنے رہنما سمجھتے ہیں، ایم این اے اور ایم پی اے، وہ ایم این اے صاحب تھے اور آج بھی بڑی پارٹی ہے ان کی، کہنے لگا جی مولوی صاحب جو میں نے کام کرنا نہیں وہ آپ مجھے کیوں منواتے ہیں؟ یہ ہے مسلمانوں کا پاکستان۔ نہ درود شریف آتا ہے، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ دعا قنوت آتی ہے، نہ نماز جنازہ کی دعا آتی ہے، اور بننا وزیر ہے۔ بعض صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، میں نہ ایک ووٹ اپنا دوں گا تمہیں، نہ کسی کو ووٹ دینے دوں گا تمہیں۔ ایسی پارٹیوں کے لیے فیور کرنی، ایسی پارٹی کے لیڈروں پہ جانے دینی، ایسی پارٹی کے لیڈروں کے دفاع کر رہے نہیں جی نہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے، اپنی عاقبت برباد کرنے والی بات ہے۔ قیامت کے دن یہ کہنا کسی کام نہیں آئے گا یا اللہ میری پارٹی کو جہنم میں ڈال دے۔ آج جہنم میں پھینکو ان پارٹیوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والے ہیں۔ جس آدمی کو یہاں بھی رہ کے اتنی عقل نہ آئے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور سیدھا جا کے دادا دربار چادریں چڑھائے، اس کا دین کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان یہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ زمین میں جتنا کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، زمین کے سارے جن بھی، سارے انسان بھی، جانور جو کچھ بھی ہے، یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، مجھے سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ زندگی ساری بے نماز، بے روز، راشی، حرام کھانے والے، عورتوں کو بے پرد نچانے والے، دیکھنے والے، دکھانے والے، کرپشن کرنے والے، مال لوٹنے والے، ظلم کرنے والے، لوگوں کے حق مارنے والے۔ اور قیامت کے دن یہ اتنے بڑے ہوں گے کہ نہیں جی ہمیں تو سرخاب کے پار لگے ہیں، ہماری بیوی کو ڈالو، ہمارے بچے کو ڈالو، ہمارے بھائی کو ڈالو، ہماری پارٹی کو ڈالو، زمین کے ساری مخلوق کو ڈالو، مجھے نہ ڈالو، میں سونے کا بنا ہوا ہوں، میں بڑا قیمتی ہوں، کسی کام نہیں آئے گا کچھ۔ یہ نہ تو دولت ہوگی قیامت کے دن فدیہ دینے کے لیے، اور نہ یہ باتیں کام آئیں گی، نہ یہ چلاکیاں کام آئیں گی۔ سیدھے سیدھے رہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، کوشش کریں اس راستے پہ چلنے کی اگر بچنا ہے جہنم سے۔ باپ کی جگہ بیٹا نہیں جائے گا، بیٹے کی جگہ باپ نہیں جائے گا، بھائی کی جگہ بھائی نہیں جائے گا، شوہر کی جگہ بیوی نہیں جائے گی، بیوی کی جگہ شوہر نہیں جائے گا۔ اپنے اپنے اعمال خود ساتھ لے کے جاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے اپنی پھپھی سے کہہ دیا، اپنی بیٹی سے کہہ دیا میں قیامت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑا سکوں گا، اپنے عمل ساتھ لے کے جاؤ، اس سے زیادہ بات واضح اور کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مشرک آدمی سے، اگر آج تمہیں ساری زمین کے برابر سونا دے دیا جائے، زمین کا وزن کتنا ہے، کس نے وزن کیا زمین کا، زمین کے وزن کے برابر تمہیں سونا دے دیا جائے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سونا صدقہ کر دو گے؟
مشرک کہے گا ہاں یہ اللہ کر دوں گا. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے ایک بڑے ہلکے سے اور بڑے آسان سی بات کا مطالبہ کیا تھا. وہ آسان بات کہنی کوئی مشکل نہیں تھی. آسان بات یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اولاد دینے والا نہ دینے والا ایک ہے، رزق دینے والا نہ دینے والا ایک ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک ہے. لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ دنیا میں نے تم سے اس کا مطالبہ کیا تھا، دنیا میں تم نے یہ بات نہیں کہی، آج تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی یہ بات کہنی. اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ باتیں بتائی ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اب جہنم کے عذاب سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں. جہنم کے عذاب سے پہلے درخواستیں کریں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال لے، اگر یا اللہ دوبارہ ہم جرم کریں تو ہم ظالم ہوں گے. یا اللہ پھر نہ نکالنا، کبھی ایک دفعہ نکال لے. ایک دن کی عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں گے کہ اے فرشتے اللہ سے درخواست کرو کہ اگر ہمیں جہنم سے نکالنا نہیں تو ایک دن کے لیے عذاب میں کچھ کمی کر دے ہمارے. وہ بھی درخواست رد کر دی جائے گی. وہ درخواست رد کی جائے گی تو فرشتے سے کہیں گے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اپنے رب سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت ہی دے دے، ہماری زندگی ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی یہ بات کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، تو جو حارس ہوگا جہنم کا 40 سال تک وہ ان کی بات کو توجہ نہیں دے گا. وہ دعائیں کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو ہمیں موت آ جائے. 40 سال تک حارس جو ہے وہ ان کی بات کی توجہ نہیں کرے گا. بات سنے گا لیکن اس کان سے سنے گا، ادھر سے نکال دے گا. بکتے رہو جو بکتے ہو، تمہاری کوئی بات سننے والا نہیں آج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد فرشتہ خود ہی انہیں جواب دے گا قال انکم ماکثون. بدبختو یہیں پڑے رہو، یہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے. یہاں سے نجات کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. جب بھی کبھی چاہیں گے جہنم سے نکال دیے جائیں اعیدوا فیہا، دوبارہ دھکے مار کے اس میں پھینک دیا جائے. ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون. اور انہیں کہا جائے گا کہ جس جہنم کا کبھی تم نے جس جہنم کو یاد نہیں کیا تھا، جس سے غافل رہے تم، جس پہ تمہارا ایمان نہیں تھا، جس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا نہیں تھا، اس کی آگ کا عذاب کا مزہ چکھو. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو پیش آنے والی ہیں. بار بار کہیں گے جہنمی یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، یا اللہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہوتا، کاش ایسے ہو جائے، کاش ایسے ہو جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں جہنمیوں کی ان ساری باتوں کے جواب میں صرف ایک ہی بات ارشاد فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا فلا تکلمونی. لخسؤوا فیہا یہ کتے کو دھتکارنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ بدبختو پڑے رہو اسی جہنم میں. لا تکلمونی، مجھ سے بات نہ کرو آپ. اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ دی ہے، بڑی رعایتیں دی ہیں،
بڑا اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ بتا دیا جنت میں جانے کے لیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کی آنکھ سے 2 آنسو نکلے بھی کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 آنکھیں بڑی پیاری ہیں, 3 آنکھیں محبوب ہیں اللہ کی. ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف نہ اٹھے, حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے وہ نظر. دوسرا فرمایا کہ وہ آنکھ جو رات کو اسلامی حکومت کا پہرا دینے کے لیے جاگتی ہے. اور تیسری آنکھ وہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے. آج اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے, بڑا آسان رکھا اللہ تعالیٰ نے. انسان ایک دفعہ اللہ کے حضور چلا جائے, اللہ کے پاس بیٹھ جائے, اللہ سے باتیں کرے, اللہ کو درخواستیں کرے, اللہ سے توبہ استغفار کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ موت سے پہلے کا کھلا رکھا ہے. توبہ موت سے پہلے کبھی بھی انسان آ جائے اللہ کے دروازے پہ, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے مایوس نہیں کروں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہوتے ہیں. لیکن یہ معاملہ دنیا کا ہے, قیامت کا معاملہ یہی ہوگا. انسان روئے زمین کے برابر سونا مل جائے, دولت مل جائے, بلکہ اتنی اور بھی ہو, تب بھی اللہ فرماتے ہیں انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے گا, لیکن اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اول تو ہوگی نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض مل بھی جائے, بالفرض ہو بھی قیامت کے دن, تب بھی جو کچھ اس نے کیا ہے قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا. جو کرتوتیں وہ کر چکا دنیا میں, اس کی اصلاح پا کے رہے گا. اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ رشوت لینے والے نہیں ہیں. انا الدیان, میں تو بدلہ دلانے والا ہوں, میں بادشاہ ہوں آج کا. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن تو وہ ہوگا جس دن کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. بادشاہی, حکومت اور فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مربیانہ ہے. اللہ تعالیٰ سزا کا بھی بتاتے ہیں, اس کے بعد توبہ کی رغبت دلاتے ہیں, اس کے بعد نیک اعمال کی رغبت ہے, اس کے بعد پھر بڑی سخت تنبیہ ہے کہ وقت آنے والا ہے. یہ اس وقت کو اپنے آپ سے دور نہ سمجھو. جیسے ہی انسان کی روح اس دنیا سے نکلی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو توبہ بھی کرو اللہ کے حضور, اور پھر اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں, جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں, وہ وسائل اختیار کرو, وہ ذرائع اختیار کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. زیادہ تر درخواستیں دعا کے لیے ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے میرے ایک دوست کو فالج ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک اور بھائی ہے, انہوں نے لکھا کہ جماعت کے ساتھ تھی اور مسجد کے بزرگ ان کی صحت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. جمعہ کے خطبہ کے دوران سلام کہنا اور اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ جمعہ کے خطبہ کے دوران خاموشی کا حکم ہے, لہٰذا امید یہی ہے کہ انشاءاللہ خاموشی سے آ کے شریک ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. حضرت جناب مولانا کا لفظ لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی نیک آدمی ہے اور انسان عزت اور احترام کے لیے لگانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو حرج نہیں ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بھائیوں سے اپیل ہے پانی والی بوتل کو دبا کر آواز نہ نکال لیں, ساتھیوں کو ڈسٹرب نہ کریں. کیا مصنوعی کلر بالوں کو لگانا جائز ہے؟ اگر اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو تو انشاءاللہ لگانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بالکل سیاہ رنگ جو ہے وہ نہ لگایا جائے. بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ 10 سال کے بعد فوج نہائی پہ جا رہے ہیں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی انہیں عطا فرمائے.
آپ نے ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیک ارادہ پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ وہ کسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ کیا عقیقہ کا کھانا کھایا اور کھلایا جا سکتا ہے؟ ختنے کے لیے الگ تو کوئی کھانا نہیں ہے، عقیقہ ہی ہے، لہذا وہ کھانا جو ہے خود بھی جائز ہے اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن کے رشتے کے معاملے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل اور پریشانی دور فرمائے۔ ان کے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جن ملکوں میں اللہ کی حدود نافذ نہ ہوں، ایسے ملکوں میں لوگوں سے قابل حد گناہ سرزد ہو جائیں تو گناہوں کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ کیا وہ معافی سے معاف ہو جائیں گے؟ ایسے ملکوں میں، نہ صرف ایسے ملکوں میں بلکہ حکم یہی ہے شریعت کا کہ جہاں تک ہو سکے جو گناہ ہیں ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے، ان کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ایسے ممالک جہاں پہ حدود نافذ نہیں ہیں یا اسلامی سزائیں نہیں ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ توبہ اور استغفار سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ میرے بھائی کی نوکری کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خطرہ دور فرمائے۔ اور کیا سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنا چاہیے؟ دونوں طرح جائز ہے۔ اور کیا امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پورا بولنا چاہیے؟ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ زمین کے رجسٹری کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے روزگار کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور رزق حلال کا دروازہ کھولے ان کے لیے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے رزق حلال کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کسی کو کچھ دینے میں یا کسی کو دعوت پر کھلانے میں دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کا علاج تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی دور فرما دیں گے۔ ہمارا ایک ساتھی یہاں کمپنی میں فوت ہو گیا، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، جس بھائی نے لکھا ہے وہ بعد میں مسئلہ پوچھیں۔ اس سے پچھلے درس میں 2 آیتوں کا میں نے حوالہ دیا تھا، ایک سورہ ابراہیم کی آیت تھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کل کے بعد شے کا لفظ نہیں ہے، اس کی تصحیح فرما لیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی دعا جو تھی اس میں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اس کی بھی تصحیح فرما لیں۔